دنیا میں ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، اس کی دعا قبول ہونے سے روک دیتے ہیں، اس کے رزق میں کمی لے آتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ ان گناہوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں بہت سختی کے ساتھ آیا ہے۔ انسان کبھی کبھی چھوٹے فائدے کے لیے، وقتی خوشی کے لیے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اس کی پوری آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اس اسکرپٹ میں ہم ان 5 بڑے گناہوں کی بات کریں گے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، سوچنے اور خود کو بچانے کے لیے ہے۔ پہلا گناہ، شرک۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک گناہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرنا، یعنی اللہ کی طاقت، اللہ کی شان، اللہ کی مدد، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ شرک صرف بتوں کو پوجنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ہر کام جس میں انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھے، کسی اور سے دل لگا لے، کسی قبر، کسی پیر، کسی ولی، کسی انسان اور کسی چیز سے وہ امید رکھے جو صرف اللہ سے رکھنی چاہیے، یہ سب شرک کی شکلیں ہیں۔ آج کے دور میں شرک نئے طریقوں سے سامنے آتا ہے۔ کوئی تعویذ کو خدا سے زیادہ طاقت والا سمجھتا ہے، کوئی نجومی کے پاس جا کر قسمت پوچھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں بزرگ میرے کام بنا دیں گے، کوئی قبر پر جا کر حاجت مانگتا ہے۔ یہ سب کام انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ اگر انسان بغیر توبہ کیے شرک کی حالت میں مر گیا تو اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک انسان کے سارے اعمال جلا دیتا ہے۔ اس لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ پر ایمان رکھے، اسی سے مانگے، اسی سے امید رکھے، اسی سے ڈرے، اسی کو اپنا رب سمجھے۔ دوسرا گناہ، بے گناہ کو قتل کرنا۔ قتل ایک ایسا گناہ ہے جس نے پوری دنیا میں فساد پھیلایا۔ جب انسان اپنی خواہش، غصے، لالچ میں آ کر کسی کی جان لے لیتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کو نہیں مارتا بلکہ اس کا پورا گھر تباہ کرتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آج قتل صرف ہتھیار سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی قتل ہوتا ہے۔ کسی کی بدنامی کرنا، جھوٹی باتیں پھیلانا، کسی کی عزت خراب کرنا، کسی کا دل توڑ دینا، یہ بھی ایسے گناہ ہیں جو اللہ کے ہاں بہت سخت ہے۔ لیکن جسمانی قتل تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج لوگ معمولی بات پر جان لے لیتے ہیں۔ زمین کے جھگڑے، غصہ، انا، بدلہ، یہ سب انسان کو حیوان بنا دیتے ہیں، اور قتل کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے لیا جائے گا۔ قبر میں بھی قاتل کو سخت عذاب ہوتا ہے۔ جو انسان کسی کی جان بچاتا ہے وہ پوری انسانیت کو بچاتا ہے، لیکن جو کسی کو ناحق مارتا ہے وہ اپنی آخرت خود تباہ کرتا ہے۔ تیسرا گناہ، سود۔ سود یعنی ایسا پیسہ جو اپنے اصل پیسے کے بدلے زیادہ واپس لیا جائے۔ سود سے انسان کے پاس پیسہ تو آتا ہے لیکن برکت چلی جاتی ہے، مال بڑھتا نظر آتا ہے مگر سکون ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کا گواہ سب برابر گناہ میں شریک ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کیا کہ سود لینے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ سوچو، ایک انسان اللہ سے جنگ کر رہا ہو، اس کی زندگی میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ سود کا پیسہ کبھی خیر نہیں لاتا، چاہے وہ نوکری کی شکل میں ہو یا کاروبار کی شکل میں، جو رزق گناہ سے آئے وہ کبھی خوشی نہیں دیتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھو، جو اللہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ اس کے لیے بہتر راستہ بنا دیتا۔ سود سے بچنا آسان نہیں، لیکن کوشش کرنے والے کے لیے اللہ مدد کرتا ہے۔ رزق حلال ہو تو تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن حرام ہو تو زیادہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ تھا گناہ، والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی سب سے زیادہ عام گناہ ہے اور سب سے خطرناک بھی۔ والدین اللہ کی نعمت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں جب ان کو محبت، عزت اور سہارا چاہیے ہوتا ہے
تو اولاد انہیں بھول جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ سخت بولنا، ان کی بات کا مذاق اڑانا، ان کی خدمت نہ کرنا، ان کے سامنے آواز اونچی کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ماں کا حق بہت بڑا ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ گھر کا دروازہ ہے، اس کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اگر والدین اولاد سے ناراض ہو جائیں تو دنیا سے برکت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار رک جاتا ہے، گھر میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، دل سے سکون چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر والدین خوش ہوں تو اللہ پوری کائنات سے رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پانچواں گناہ زنا اور بے حیائی۔ یہ گناہ آج سب سے زیادہ پھیل چکا ہے۔ زنا صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں، غلط نظر ڈالنا، فحش چیزیں دیکھنا، گندی باتیں کرنا، موبائل پر غلط ویڈیوز دیکھنا، غلط چیٹنگ کرنا، یہ سب زنا کی قسمیں ہیں۔ انٹرنیٹ نے گناہ کو انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ایک کلک پر انسان اپنا ایمان کمزور کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ بے حیائی دل سے نور ختم کر دیتی ہے۔ زنا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ وہ ظاہر میں خوش نظر آتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ بے حیائی سے گھر برباد ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دعاؤں میں اثر ختم ہو جاتا ہے اور آخرت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ انسان کو اپنی نظر، اپنا دل، اپنی زبان، اپنا موبائل سب کو پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ زنا ایک ایسا راستہ ہے جو لذت سے شروع ہوتا ہے لیکن تباہی پر ختم ہوتا ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ۔ اگر انسان ان گناہوں سے بچنا چاہے تو 3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات، اللہ سے ڈر۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تب اصل امتحان ہوتا ہے۔ اگر وہ اس وقت گناہ چھوڑ دے تو وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات، سچی توبہ۔ چاہے انسان کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات، نیک لوگوں کی صحبت۔ بری صحبت انسان کو گناہ میں پھینک دیتی ہے، لیکن نیک صحبت انسان کو گناہ سے بچا لیتی ہے۔ آخر میں، یہ 5 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا بھی لے جاتے ہیں اور آخرت بھی خراب کر دیتے ہیں، لیکن جو انسان ان سے بچ جائے، اللہ اس کی زندگی میں روشنی بھر دیتا ہے۔ اس کے گھر میں برکت آتی ہے، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی قبر اور آخرت آسان ہو جاتی۔